بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے پھر اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ بیلاس ایک اتھرا سپہ سالار تھا۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے میدان میں ایک سنگریزہ پڑا تھا اور وہ اتنا روشن تھا کہ اس پر ہاتھ رکھا جاتا تو وہ روشن ہو جاتا۔ بیلاس نسل در نسل اس سنگریزے کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ اس کی شادی اس کی چچا زاد ہولی سے ہو گئی۔ اس کا چچا لالچی انسان تھا۔ بیٹی کی شادی کے بعد وہ ایک دن بدیش سے آنے والے تاجروں کو سنگریزے کے پاس لے گیا۔ جب وہ اس بات کا پتہ چلا لیتا ہے اور چچے کو سختی سے منع کرتا ہے کہ یہ سنگریزہ کسی کی امانت ہے اور گورنمنٹ کے نوٹس میں لاتا ہے کہ سنگریزہ چوری ہو جائے گا، وہ سنگریزے کے ارد گرد گلاب کی کاشت کر دیتے ہیں۔ اب گلاب کی فصل سے سنگریزہ تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ بیلاس کے دو بیٹے ہو گئے۔ چچا مر گیا مگر تاجروں کو سنگریزے کی راہ دکھا گیا۔ انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ مل کر بیلاس پر حملہ کر دیا۔ گلاب کے پھولوں جیسے دو بیٹے تھے۔ بیلاس نے سپاہیوں کو مار دیا تو اس پر جیسے پورا روس چڑھا دیا گیا ہو۔ ہولی اور بڑا بیٹا مارے گئے۔ 5 سالہ المناس زخموں سے چور بیلاس کے سینے سے لگا تھا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ سنگریزے کے پاس جاؤ اور اسے نگل جانے کی دھمکی دو۔ تمہیں تب تک سنگریزے کو تحویل میں رکھنا ہے جب تک تم جوان نہیں ہو جاتے اور اپنی نسل نہیں بڑھا لیتے۔ یاد رکھنا، بدیشی کا آخری پڑاؤ بابل ہے، مگر اسے اختیار ہے کہ وہ پڑاؤ پر رکے نہ رکے، مگر پریڈ میں دکھنا اٹل ہے۔ وہ کبھی بھی گندھارا پورو کے پاس نہیں پلٹ سکتا جب تک پریڈ میں نہیں دکھتا۔ المناس، یاد رکھنا، بدیشی اپنا رزق کھا کر روس سے وداع لے گیا تو آریہ بھی روس سے وداع لے گئے۔ سورج بنسی اعلیٰ نسل ہے اور بدیشی کے نگران ہیں، وہ بھی آریہ کے ساتھ وداع لے گئے۔ ہم کھرے رشین بھی سورج بنسی ہیں۔ اب بدیشی یہاں نہیں آئے گا۔ تم اس کی نگرانی کارن وہاں سفر کرنا جہاں آریہ کی کثرت ہے۔ بیلاس مر گیا تو المناس چھپتا چھپاتا کھیت میں پہنچ گیا اور سنگریزہ اٹھا لیا اور اعلان کر دیا تو فوراً حکمرانوں نے سرنڈر کر دیا۔ وہ سنگریزے کو لیے کھیت میں رہ کر اپنے جوان ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ دن بھر 2 کلو گلاب کھا جاتا ہے۔ وہ فکر مند بھی ہے کہ سوکھے کے موسم میں کیا کھائے گا۔ وہ نئی کاشت میں لگا رہتا ہے۔ قلم لگاتے ہی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ سنگریزے کی حدت سے گلاب میلوں پھیل جاتا ہے۔ اسے کئی فکریں لاحق تھیں کہ جوان ہو گیا تو لڑکی کہاں سے لائے گا۔ وہ اپنے خاندان کا واحد بچہ تھا اور اسے ہر قیمت پر خود کو زندہ رکھنا تھا کہ ساون بھادوں زور کا برسا۔ اس نے گلاب کے کھیت سے چھانٹی جھنکار سے ترپال بن رکھی تھی۔ وہ برستے می میں کھیت پر ترپالیں ڈال دیتا ہے۔ کھیت کے اندر ہی اس نے اپنے لیے تھا بنا رکھی تھی جہاں پانی نہ پہنچ سکتا، سو وہ محفوظ تھا۔ یہ می برستا رہا اور کئی دن برستا رہا۔ سپاہی نگرانی کرتے رہے کہ ایک رات ایک بڑا قافلہ آیا اور آس پاس اسٹے کیا اور سنگریزے کی کھوج کی تو المناس نے سنگریزہ تحویل میں لے لیا اور قافلے والوں کو سمجھایا یہ کسی کی امانت ہے اور امین امانتیں وارثوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب نے مان لیا مگر اڑیل بنداس نہ مانا کہ وہ سنگریزہ لے کر ہی جائے گا، چاہے المناس کی جان کیوں نہ لینا پڑے۔ بنداس نے بتایا، میں تیسری پیڑھی ہوں جو سنگریزے کی کھوج میں آئی ہے۔ ان کے قافلے میں بہت ناریاں تھیں۔ المناس نے پوچھا، یہ ناریاں کون ہیں؟ تو سردار نے بتایا، ہم ناریوں کا بیوپار کرتے ہیں، پتریوں کو جوان کرتے ہیں اور سمندر پار منڈیوں میں بیچ آتے ہیں۔ بنداس نے اپنی ناری اسے دی کہ تم رکھ لو۔ اس بار تو ایک ناری نہ بکے، بھاؤ بہت گرایا پر گراہک کوئی بھی آمادہ نہ تھا کہ چند سال پہلے برِ صغیر میں کال پڑا تھا اور کال میں پلی ناری کا یوون دیر پا نہ ہوئے۔ المناس نہ مانا کہ ہم کھرے رشین ہیں، ملاوٹ نہ کریں۔ بنداس کا اس پر بڑا دل آیا، سنگریزے سمیت میرے ساتھ چلو، ساری حیاتی باہوں میں اٹھائے رکھوں گا۔ نہیں، میرا رزق روس میں ہے، مجھ پر بڑی ذمہ داری ہو گئی، میں اپنی نسل کا واحد سپوت رہ گیا ہوں، یہ تھان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قافلہ رک گیا تو متروں ان کا رکنا بنداس کے دل میں درار ڈال گیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، میں سنگریزہ بھی چھوڑتا ہوں، میرے دل میں درار آ گئی ہے، تم ہی اسے بھر سکتے ہو، میرے ساتھ چلو۔ المناس نہ مانا کہ محبت کرو تو رہ جاؤ، رہ نہیں سکتا کہ میرا رزق برصغیر میں ہے۔
لیکن بنداس دیکھو سارا قافلہ گلاب کے پھول کھا کر بیمار پڑ گیا، صرف تمہارے شریر کو گلاب کے پھول لگ گئے ہیں تو تمہارا رزق روس میں ہے۔ مگر بنداس بھی نہ مانا۔ ہاں وہ برستے می میں شہر جاتا ہے اور جانچ پڑتال کر کے ایک کنیا روز کے بڑے تھیلے کے بدلے لے آتا ہے، یعنی 5 کلو گلاب کے عوض 25 سالہ ایک کنیا لے آتا ہے، اور المناس کو ایک نسخہ بتاتا ہے کہ گلاب کی پتیوں کو دھوپ میں سکھا کر سوکھے کارن ذخیرہ کر لو، اسے خشک گلوکند کہتے ہیں۔ قافلہ وداع لیتا ہے، 6 سالہ المناس 50 سالہ بنداس کو گلاب کا ایک پھول تحفہ دیتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو بنداس پھول نہیں کھاتا، واپسی تک اس کے اندر بیج سوکھ جاتا ہے تو بنداس بیج گاڑ دیتا ہے تو گلاب کثرت سے آتا ہے۔ مغل حکمران تھے تو مہنگے داموں خرید لیتے ہیں۔ بنداس شادی کرتا ہے تو اس کی پتریاں مغل شہنشاہوں کے محلات میں روز کے پھول دینے جایا کرتیں اور راجوں مہاراجوں کے ملاپ میں آئیں۔ روز کی بے پناہ کاشت کارن روز لقب پڑ گیا، پتریاں پیٹ سے ہوئیں بچے جنیں جو راجپوت کہلائے۔ متروں، بنداس کو المناس کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میرا تو یہی خیال ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال 6 سالہ المناس 25 سالہ کنیا کے ساتھ رہ کر اپنے جوان ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کنیا وفادار تھی، اسے بیٹے کی طرح پالنے لگی اور وہاں صفائی کر کے ایک کٹیا ڈال لی۔ وہ دن رات روز کی کاشت میں لگی رہتی اور سوکھے کے موسم کارن گلاب سکھاتی رہتی۔ وہ جھنکار چھانٹتی اور اپنے اور المناس کے لباس بن لیتی۔ متروں، سماں گزرتا رہا اور 14 سال کی عمر میں المناس جوان ہو گیا۔ کنیا اس کی بڑی سنبھال کرتی اور پل پل آس جگاتی کہ ہم نکاح کے بعد روس سے وداع لے جائیں گے۔ المناس کبھی بہت گھبراتا تو کنیا ہمت بندھاتی کہ میں بلاس کی نسل کو مرنے نہیں دوں گی۔ دونوں سنگریزے کو گواہ بنا کر نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو پہرا سخت سے سخت کر دیا گیا۔ دے نکاح سپاہیوں کی نفری تھی اور المناس جانتا تھا وہ نازک موقع کی تلاش میں ہے۔ سنگریزہ ہر وقت المناس کی مٹھی میں رہتا۔ چند دن گزرتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر فصل کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں۔ المناس نیند پوری کرنے کٹیا میں جاتا تو کنیا باہر پہرا دیتی، کنیا نیند پوری کرنے جاتی تو المناس پہرا دیتا۔ اور متروں، دونوں سنگریزے کو گواہ مان کر نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح ہوا، ہم گواہ ہیں، سپاہی پکارتے ہیں۔ اور متروں، سپاہی کڑے پہرے کے باوجود نہیں جانتے تھے کہ دونوں فصل کی کاشت کے ساتھ ساتھ فصل کے اندر سے ایک راستہ بناتے رہے تھے۔ سپاہی طاق میں تھے، دونوں کٹیا میں چلے گئے تو کچھ دیر بعد سپاہیوں کی بڑی تعداد نے حملہ کر دیا، مگر کٹیا خالی تھی، وہ سنگریزے سمیت اندرونی راستے سے نکل گئے تھے۔ شکاریوں کی طرح پوری فوج ان کے پیچھے لگ گئی اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد دونوں گھاٹی میں مل گئے۔ المناس مارا گیا، مگر حکمران امین تھے۔ کنیا تو گابن ہے، سپاہی پکارے اور اس سے دور ہٹ گئے تو کنیا نے سنگریزہ زمین پر رکھ دیا۔ کنیا کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پیٹ کا گاب لیے کوئلے کی کانوں میں کام پر لگا دی جاتی ہے اور وہ ایک بہت خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس دوران وہ اتنی تکلیف سے گزرتی ہے کہ اس کی چیخیں تھمنے کا نام نہ لیتیں۔ بابل بے چین و بے قرار چیخوں کے تعاقب میں آتا ہے تو وہ کوئلے کی کان کے اندر زچگی کے مراحل سے گزرتی تھی۔ بابل اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بچہ جنم لے لیتا ہے۔ سپاہی ہول کر ہٹتے ہیں اور جا کر حکمرانوں کو بتاتے ہیں تو علم نجوم کے ماہر بلائے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں بابل ایک منت ہے۔ کرۂ ارض پر اس کے سب سے بڑے دعویدار سورج بنسی ہیں اور سورج بنسیوں کی ریڑھ نیزہ ہے۔ نیزہ سورج بنسیوں کی ریڑھ ہے، مطلب منجلا درمیانہ۔ اس کے حوصلے اتاواں کو چھوتے ہیں۔ بابل کے بڑے دعویدار نیزہ کی راہ سے ہٹ گئے، وہ 2 بار کرۂ ارض پر آ چکا ہے۔ بابل ایک منت ہے، کس کی جھولی میں پوری ہوتی ہے کون جانے۔ تم بابل کی راہ سے ہٹ جاؤ، کنیا کو اپنا رزق کھانے دو، اگر اس کی بغاوت سے ڈرو تو پھر قید میں رکھو، مگر اذیت مت دو، وہ بھوجن کارن خود تیرا کام کرتی رہے گی اور انتظار کرو جب اس کھری نسل میں ملاوٹ ہو، یعنی دوسری نسل سے یہ لوگ بیاہ کریں۔ سماں گزرتا رہا، کنیا حکمرانوں کے دل میں کھٹکتی رہی، مگر وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ وہ کوئلے کی کان میں پتر کے ہمراہ کام میں لگی رہتی اور وقت پر بھوجن کھا لیتی اور ہمیشہ خاموش رہتی۔
बाबुल अब बड़ा व्याकुल होकर दोनों माँ बेटे का तवाफ करता और खटके पैदा करता कि दोनों मुतवज्जा हों, मगर दोनों निगाह ना मिलाते। बच्चा जवान हो जाता है तो कोयले की खेप निकालने लगता है और फार्नर से शादी कर लेता है। तो हुक्मरान राह में आते हैं। वो कैदियों के साथ मिलकर बगावत कर देता है। उसकी नस्ल बढ़ती है और फैल जाती है। हुक्मरान कभी हावी आते हैं और कभी हारते हैं, तो कन्या का पुत्र कभी जीतता और कभी हारता है। बाबुल उसके आस पास फिरता बड़ा दुखी रहता। बिलास की नस्ल के पास कोई मास्टर माइंड नहीं था, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उसकी नस्ल में कई नस्लियात जम हो गईं और बेलास की नस्ल की वाहिद पहचान बाबुल रह गया कि बाबुल जब किसी जख्मी कैदी का बेचैन व बेकरार तवाफ करता तो हुक्मरान समझ जाते इस कैदी में बेलास जिंदा है। दोस्तों 1400, 1500, 1600, 1700 गुजर जाता है, यानी 400 साल गुजर जाते हैं। 1857 की जंगी आज़ादी की तैयारियां की जा रही थी। रूस के अकूबत खानों में 9 माह का पेट उठाए बेलास की वाहिद निशानी रूस में रह गई थी और बाबुल बेचैन और बेकरार तड़पता उसका तवाफ करता रहता। वो हर जीव को खंगाल मारता, मगर बेलास का सख्त निज़ा उसके 9 माह के गाब में रचा हुआ था। और ये गाब वो अहद था जो जख्मों से चूर मरते हुए बेलास ने अपने 5 साला बेटे अलमनास को सीने से लगा कर दिया था और उसे तब तक खुद को जिंदा रखने की हिदायत की जब तक वो अपनी नस्ल का कोई तदबीर नहीं कर लेता। 400 साल गुजरने के बाद भी आज बेलास का अज़म जिंदा था। तो मित्रों, राजस्थान के एक दूर दराज पसमानदा गांव के 2 जवान मजदूरी के सिलसिले में रूस गए तो कोयले की खानों में उन्हें मजदूरी मिली। तो 9 माह का गाब उठाए वो सबसे अलग थी। ना उसे कोई बुलाता, ना करीब जाता। उसका भोजन खामोशी से उसके करीब रख दिया जाता। वो भोजन खाकर काम में लग जाती। उसकी निगाहें हमेशा झुकी रहती। वो खुद में जैसे एक भेद थी। छोटा भाई उससे बहुत खौफजदा हो गया और वापस बरे सगीर आ गया, मगर बड़ा भाई बेचैन और बेकरार जैसे उसकी निगरानी करता रहता और वो सब जानती थी। वो जहाँ बैठती वो लपक कर जगह साफ कर दिया करता, उसका भोजन खुद ले आता और रख देता और बज़ाहिर अपना भोजन दूर खाता, मगर उसकी निगरानी करता होता। उसे भोजन बहुत वधीक दिया जाता, मगर वो मुनासिब खा लेती और वो इसे कह ना सकता कि अब तुम्हें वधीक भोजन की ज़रूरत है। हाँ, बच्चा भोजन उसके जाने के बाद वो फौरन खुद खा लेता। बच्चा भोजन उसकी जान को लगा और वो बेपनाह मुशक्कत के बावजूद तंदुरुस्त और तवाना रहता था। गाब ने 9 माह मुद्दत पूरी की और नौजवान के साथ साथ सारे वर्कर्स जानते थे कि कान मास्टर दीवार पर रोज की एक लकीर लगा देता तो सारे वर्कर वो लकीर रोज की गिन लेते, मगर आपस में उस कारण कोई बात ना करते, जैसे लबों पर किसी ने ताले लगा दिए हों। मुद्दत पूरी हुई। कोयले की कान में हलचल सी मची थी। वो आज काम के लिए ना उठी, अपनी थां पर बेकरार लेटी थी। भोजन की बड़ी परात सराहने पड़ी थी, मगर उसने खाने कारण हाथ ना बढ़ाया। बाबुल व्याकुल कान के अंदर फिरता था। तब मित्रों उसकी नजरें उठी और दूर निगरानी करते नौजवान पर ठहर गई। वो सर से पैर तक जैसे नजरों की ताप में लरस गया हो। उसने पलक के इशारे से करीब बुलाया तो वो दौड़ता गया और पास बैठ गया। सोनो, बिलास मर गया, मगर 400 साल गुजरने के बाद भी बिलास का अज़म निज़ा मेरी कोख में पले, तुम इसे हमरा ले जाना। अज़म खुद सूरज बंसियों से जा मिलेगा। उसके लबों से ये अल्फाज फिसले। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और नौजवान के हाथ में बच्ची देकर वो मर गई। नौजवान ने उसके बदन पर लबों की मोहरें लगाई और धाड़े मार मार के रोया। वो समझ गया वो रोजगार कारण आया नहीं था, बल्कि बुलाया गया था। दूसरे दिन वो बरसगीर बच्ची को लेकर आ गया। उसे किसी ने ना रोका ना पूछा। बच्ची का नाम बेला रखा और वो पालने लगा। कमसिन बेला खामोश पालने में पड़ी रहती थी। नौजवान के अलावा बच्ची को किसी ने छुआ ना था, सो वो बड़ी संभाल में उसे पालने लगा। वो खामोश, तबाह, कम खुराक खाने वाली, ना बोलती, ना हंसती, ना रोती, बस चुप रहती। हाँ, कभी नौजवान से कहती वधीक भोजन खा लिया करो ताकि तवाना रह सको, तो वो अपना बहुत ख्याल रखता। वो जान गया कि वो खुद को जिंदा रखेगा तो बेला की निगहदाश्त कर पाएगा। वहाँ बहुत खजूर था, मगर फल ना आता कि सालों बारिशें ना होती। एक दिन कमसिन बेला ने खजूर के पत्ते काटे और एक जगह बैठकर एक चटाई बुन ली।
नौजवान हक्का बक्का तख्ता और चिटाई लेकर दौड़ा बाप के पास। बाप भी हैरान हुआ और जल्द वो बेला को देखते खुद भी चटाई बुन लेता है तो सारा गांव सीख जाता है, तो घर घर चिटाइयों का ढेर लग जाता है। सुनो, जाकर बड़े शहर बेच आओ इन्हें। एक दिन बेला उससे बोली। वो सुनकर हक्का बक्का रह गया कि बेला कैसे जाने के बड़े शहर होंगे। और मित्रों, देखते ही देखते चटाइयों का छोटे से पसमानदा गांव का पेशा बन गया। सब मर्द औरतें चिटाइयां बुनते और दूर शहरों में जाकर मर्द बेच आते। बेला 12 साल की हुई तो नौजवान ने खुद उससे शादी कर ली। बेला की एक ही बेटी भोला हुई। भोला की पैदाइश के चंद घंटे बाद बेला मर गई। नौजवान उसकी मैयत पर आहो बका करता था कि वो उससे बड़ा प्रेम करता था। मित्रों, भोला खामोश तबाह लब से लेते हूँ मैं गर्क, आंखें वो कभी सोई नहीं, पालने में जागती रहती, उतामा को तकती रहती, ना रोती ना हंसती, जो मिल जाता खा लेती। फिर वो चलने लगी, काम काज में लग गई। वो सिर्फ अपने बाप से चंद बातें कर लेती, आर पार देख लेती, मीलों दूर देख सकती, मगर खामोश रहती। उसका पैर भागों भरा था। घर पूरा गांव रिज्क अमन से भर गया। आसमान बरस पड़ा, जमीन से पानी निकल आया, सूखे खेत सैराब हो गए, खजूर फल से लद गए। वो रातों को फिरती रहती, खेतों में फिरती रहती। लोग देखते, सर झुकाकर राह से हट जाते। वो खामोश रहती, हाँ जमीन पर लकीरें लगाती रहती, फिर मिटा कर उठ जाती। लोग आकर लकीरों पर गौर करते तो कुछ शहरों के नाम पढ़ लेते जो रूस के शहर थे। भोला तो कभी मदरसे नहीं गई, तो फिर कैसे लिख सकती है। बेला के मरने के बाद भोला ने खुद बाप से कहा, ब्याह कर लो, तो नौजवान ने शादी कर ली। जवान गबरू भाइयों की लाइनें लग गईं। दराज कद सेहतमंद जिस्मों के मालक भाई भोला के गिर्द दीवारें बनाकर खड़े रहते थे। गांव के मुखिया ने मन्नत मानी, भोला गांव से बाहर नहीं जाएगी। उसके भाइयों ने मन्नत मानी, भोला को हम गांव से बाहर नहीं भेजेंगे। मुखिया ने भाइयों से कहा, तुम जिस नौजवान पर हाथ रखो मैं भोला उसी से ब्याहूंगा। एक दिन उसने बाप से कहा, अब्बा अल्लाह को मान लो, उसके नबी को मान लो, कलमा पढ़ लो, धन है मदरसा बनवा लो। बाप बावरा मुखिया के पास दौड़ा तो सारा गांव बड़े गांव से मौलवी पकड़ लाया और कलमा पढ़ लिया, मस्जिद बनवा ली, मदरसा बनवा लिया और सारा गांव पढ़ने बैठ गया। जल्द पक्की सड़क बन गई और अनाज खरीद कारण मंडियों से व्यापारी आने लगे और कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली।